اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور پروردگار بہت سی خطاؤں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسان پر آنے والی آفات اور مصیبتیں اور وبائیں یہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں پروردگار، یا بندے کے مکافات عمل کے طور پر جو انسان کرتا ہے اس کے بدلے میں اسے کسی نہ کسی دنیاوی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کو ہمیشہ صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، پہلی قوموں کے اندر جو عذاب آتے رہے اس کی اگر کوئی صورت اس دور میں ہمیں ملتی ہے تو وہ حدیث کی روشنی میں طاعون کی صورت ہے، اور اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو ایسے ادوار پہلے بھی آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملک شام کے قریب جس وقت طاعون کی وبا پھیلی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آئیے، میں آپ سے کچھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنا لشکر چھوڑ کے نہیں آؤں گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ جس جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے کوئی جائے نہ اور کوئی دوسرا وہاں آئے نہ، کیونکہ اس سے بیماری متعدی ہوتی اور پھیلتی ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی بیماری وبا پھیل جائے تو ہم وہاں نہ جائیں، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ کسی اور طرف نہ جائیں۔ باقی حفاظتی تدابیر میں اسلام ہمیں بلکہ حکم دیتا ہے، ہاتھوں کو دھو کے کھانا یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کا عملی طور پہ مظاہرہ بھی کیا۔ اسی طرح باقی جو شعار اسلام ہے، وہ چیزیں جس کی وجہ سے کوئی اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے تو ہم ان چیزوں کو اپنا سکتے ہیں۔ جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ وبا پھیلی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے اور غاروں میں پناہ گزین ہوئے، اور جب یہ بیماری پہ کنٹرول حاصل ہو گیا تو پھر پلٹ کے واپس آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں حفاظتی تدابیر کا باقاعدہ حکم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کریں، اس لیے کہ جب قوموں میں بدکاری اور گناہ پھیل جاتے ہیں تو پھر طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں جس کا علاج بھی نہیں ہوتا، اور اس کا شرعی حل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ باوضو رہنے والا شخص یقیناً یہ وائرس اس کے قریب نہ آئے گا۔ کرونا وائرس اگرچہ اپنی ایفیکٹو میں بہت ہی جلدی انسان کی باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ ایفیکٹو ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ ایک حدیث حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ کوشش کریں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سر بسجود رہیں، گھروں میں فراغت کے ماحول کے اندر بجائے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بیزی ہونے کے قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کی تربیت کریں، اسلامی باتیں پڑھیں، احادیث مبارکہ سے تعلق جوڑیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہونا چاہیے جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا کوئی بیماری ہمارے قریب پھڑک بھی نہیں سکتی، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش یا اللہ کی طرف سے ہمارے اعمال کے نتیجے میں بیماریاں اور تکلیفیں آئیں تو پھر ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے، اس کی بارگاہ سے دعا کرتے رہنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔